مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ جی آئینی کورٹ کے کم ہمیں کیا فائدہ آئینی ترمیم کرنے کا، لیکن آپ کی پارٹی نے کل تک تو یہ پوزیشن رکھی تھی. میاں صاحب کے پاس کیا لے کر جا رہے ہیں؟ آئینی کورٹ لے کر جا رہے ہیں صاحب کے اتفاق کے لیے، یا آئینی بینچ لے کر جا رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے کاشف بھائی، رات کو آپ نے مولانا صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کی مشترکہ پریس کانفرنس آپ نے سن لی، اور مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ موقف اور مسودہ جمعیت علماء اسلام کا یہی ہے کہ آئینی عدالت کے بجائے ایک آئینی بینچ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. جمعیت علماء اسلام تو اسی مسودے کو سامنے رکھتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہم گئے. ابھی وہاں کیا بات ہو رہی ہے اور بلاول اور مولانا صاحب کے درمیان کن کن باتوں پر اتفاق ہوا ہے ابھی تک انہوں نے ظاہر نہیں کیا. جیسے کہ رات کو صحافیوں نے سوال بھی کیا تو مولانا صاحب نے بھی اور بلاول صاحب نے بھی دونوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے ان چیزوں کو کھولنے کی. لیکن حافظ صاحب یہ سوال اس لیے ضروری ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا اتفاق کس پر ہے، لیکن کیا مولانا آئینی عدالت پر مان سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اس سلسلے میں قبل از وقت یہ بات کرنا، میں وہ بات کروں گا جو میری مسودے کا حصہ ہے، جمعیت علماء اسلام کے مسودے کا. ٹھیک ہے. یہ سوال کرنا کہ مولانا صاحب آئینی عدالت کو مان سکیں گے یا نہیں مان سکیں گے، یہ بات میں نہیں کر سکتا، کیونکہ جو گراؤنڈ پر ہے جمعیت علماء اسلام کی مسودے کی صورت میں وہ یہی ہے کہ 150 کیسوں کے لیے آئینی عدالت آپ تشکیل دیتے ہیں، پھر وفاق میں بھی اور چاروں صوبوں میں بھی. ٹھیک. میرے خیال میں اس کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی، اس لیے ہم آئینی بینچ کی بات کرتے ہیں. ابھی مسودے کا حصہ یہی ہے. اب دیکھتے ہیں اتفاق کی رائے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس کا انتظار کرنا پڑے گا. بہت شکریہ حافظ صاحب. وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں اتفاق کی رائے ہوگا یا نہیں. لیٹس سی ویئر اٹ گوز. حامد رضا صاحب، آپ کسی ترمیم کی حمایت یا مخالفت اسمبلی میں کھڑے ہو کے کریں گے؟ کیونکہ آپ نے آج خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ کمیٹی کی میٹنگ تھی، آپ کی پارٹی کی جانب سے عامر ڈوگر صاحب کی درخواست پر اس کو ملتوی کیا گیا، تو لگتا ہے کہ آپ بھی اس کا حصہ بننا چاہیں گے. کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کوئی بھی آئینی ترمیم ہو، اور اگر آپ کی مرضی کی ہو تو آپ اس کو ووٹ ڈالیں گے؟ نہیں کاشف بھائی، میں سب سے پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ عامر ڈوگر صاحب نے صرف ہمارا موقف کلیئر کرنے کے لیے فون کیا ہے. عامر ڈوگر صاحب نے میٹنگ کو پوسٹ پون کرنے کی کوئی ریکویسٹ نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 2 روز پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی، میں خود وہاں پر موجود تھا. اس میٹنگ کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں تھے اور کامران مرزا صاحب بھی نہیں. اور اس میٹنگ کے اندر اگین وفاقی وزیر قانون کے پاس کوئی حکومتی مسودہ بھی نہیں تھا. اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ 18 تاریخ کو، چونکہ اس وقت مولانا کا شیڈیول یہ تھا کہ وہ کراچی سے 17 تاریخ کو واپس آ رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ چونکہ ہم نے مولانا سے ملنا ہے، ہم تو کسی حکومتی ایجنڈے کو یا مسودہ ایک تو دیا نہیں گیا، دوسرا ہم تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے، ہم تو بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. اگر مولانا صاحب کا مسودہ آپ کے قریب تر ہو تو اس کو مانیں گے؟ دیکھیں it's too early to call کاشف صاحب. ابھی تو دیکھیں جو میٹنگ آخری چل رہی ہے اب اس وقت لاہور کے اندر، اس کے بعد مولانا صاحب تشریف لائیں گے اسلام آباد، اور پھر اگر زیادہ لیٹ ہو گئے تو کل صبح، وغیرہ اگر ٹائملی آ گئے تو آج رات بھی ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور میرا خیال ہے جو چیزیں وہ وہاں پر رکھیں گے. اس کے بعد اگین کاشف صاحب وہی بات آ جاتی ہے. میں گزشتہ 4 میٹنگ سے وہاں پر 2 میٹنگ سے وہاں پر یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر آپ ازیوم کر لیں کہ مولانا صاحب کی باتوں کے ساتھ اگر ہمارا اتفاق رائے ہو بھی جائے تو فائنلی سے اپروو کس نے کرنا ہے؟ اس کو تو عمران خان نے اپروو کرنا ہے سر. نو ون ہیز دا مینڈیٹ. ٹھیک ہے، ہم باسید اتحادی بھی عمران خان کے فیصلے کے منتظر رہیں گے، پاکستان تحریک انصاف. تو عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر آپ اگر چاہیں بھی تو اس کو مان نہیں پائیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نو ویز سر. وداؤٹ عمران خان کنسنٹ نو مسودہ، نتھنگ، ناٹ ایٹ آل. جو مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات چیت کریں. اور دوسری بات میں بہت امپورٹنٹ آپ کو بتا دوں، یہ کمیٹی بیسک فارمولیٹ تھی جس دن پارلیمنٹ پر شب خون مارا گیا تھا اور ہمارے ایم این ایز ابڈکٹ کیے گئے تھے، اور میں اس وقت وہاں پر موجود تھا، میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں. تو سر یہ کمیٹی اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے فارمولیٹ ہوئی تھی. میں گزشتہ 3 میٹنگز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس ایشو کے اوپر یہ کمیٹی فارمولیٹ کی گئی تھی
اس کے اوپر تو نہ کوئی انکوائری رپورٹ پیش کی جا رہی ہے، نہ کوئی چیز آ رہی ہے، اور آپ آؤٹ آف وے جا کے ایک مسودہ وہاں پر لے آئے ہیں. مسودہ بھی نہیں ہے، ایک صرف آپ بات لے آئے ہیں. صرف پچھلی میٹنگ میں مسودہ کے بعد ورکنگ پیپر ہے نا، اپنا مسودہ حوالے کیا یا اے این پی نے. تو یہ چیزیں ہیں کاشف بھائی. ٹھیک ہو وہ کہہ رہے ہیں ورکنگ ڈرافٹ ہے which is not as good as a مسودہ دیکھیں. ایک آپ لیجسلیٹرز دیر آر تقریباً 336 لیجسلیٹر، 450 کے قریب لوگ، وہ پڑھیں، اپنا مائنڈ بنائیں، وہ کس چیز سے اتفاق کرتے ہیں، وہ کس چیز سے اختلاف کرتے ہیں، تب جا کے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ہم نے اس کو حمایت کرنی ہے، مخالفت کرنی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات کو جو بھی میٹنگ ہوگی کل ایک ڈرافٹ بنے گا، وہ اسمبلی میں جائے گا. شاید بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس ڈرافٹ میں کیا ہے. جتنے نظمیر جاگیں گے وہ سارے اپوزیشن کے جاگیں گے، 3 جاگیں، 4 جاگیں، 5 جاگیں، اور باقی سارے کے سارے اس کو ووٹ ڈال دیں گے جا کے، کیونکہ انہوں نے تو پوچھنا بھی نہیں ہے. تو اس کے اوپر کیا یہ ضرور بہتر نہ ہوتا کہ اس کے اوپر مشاورت ہوتی؟ دیکھیں اسی لیے کمیٹیز ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں. جی بالکل.